अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक अफ़साना लेकर आई हूँ जिसका नाम है एक दिन तुम्हारे साथ, और इसको लिखा है क़ुर्रतुल ऐन खुर्रम हाशमी ने। तवील सड़क पर आगे पीछे चलते वो दोनों काफ़ी दूर निकल आए थे। हुदा जो सर झुकाए नाराज़ सी पीछे पीछे चल रही थी। उसने सर उठाकर चंद कदम आगे चलते हसन को देखा। ऊंचा लंबा हसन उसके लिए दीवार का काम कर रहा था, मगर हुदा जिस जहनी कैफियत का शिकार थी वो किसी तरह की दीवार को मज़ीद अपने रास्ते में बर्दाश्त करने के हक़ में नहीं थी। इसीलिए उसने गुस्से से अपने कदमों की रफ्तार तेज़ की और हसन को क्रॉस करती आगे निकल गई। बेख्याली में चलते हसन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर कंधे उचका कर रह गया। खुदा ने फ़खरिया अंदाज में मुड़कर उसकी तरफ देखा, मगर हसन पे अपनी हरकत का कोई असर न देखकर इसका जोश झांक की तरह बैठ गया और कदमों की रफ्तार हल्की हो गई। अब वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। दूर से कोई देखता तो यही समझता कि दो मोहब्बत करने वाले तेज़ धूप में ख्वार होने के लिए सड़क नाप रहे हैं, मगर असल कहानी तो कुछ और थी। हम कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे? सड़क किनारे लगे घने सायादार दरख्त के नीचे रुककर सांस दुरुस्त करती खुदा ने पूछा। जब तक मंजिल नहीं आ जाती, हसन ने संजीदगी से कहा। खुदा ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। आम से हुलिये में भी वो इसकी नज़र को भा रहा था। ये कमबख्त मोहब्बत भी ना। खुदा ने तब कर खुद कलामी की तो अपनी सफ़ेद शर्ट की आस्तीन फोल्ड करते हसन ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा जो खुद से ही उलझ रही थी। कहीं तुम्हारे दिमाग पे तो असर नहीं हो गया? हसन ने फिक्रमंदी से दिल को अजीज़ बीवी की तरफ देखा। पहले कब दिमाग ठीक था? अंदर से फिर शैतान ने मियाँ बीवी को लड़ाने के लिए आवाज़ लगाई तो हसन ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। अब और नहीं। हसन ने फ़ौरन आऊज़ बिल्लाह पढ़ के शैतान को भगाने की कोशिश की थी। क्या और नहीं? आपका घर तो यहाँ से इतना दूर है, हम पैदल कैसे जाएंगे? खुदा ने झुंझला कर कहा तो हसन ने संजीदा नज़र उस पर डाली। तुम्हें क्या मसला है? ट्रॉली बैग तो मेरे पास है, तुम आराम से चलती रहो। हसन ने मुंह बनाकर कहा तो खुदा ने उसे घूरा। बहुत मेहरबानी, ये ट्रॉली बैग भी मैं घसीट सकती हूँ। खुदा ने फ़ौरन कहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हसन ने इत्मीनान से कहा और हाथ छाड़ता आगे चल पड़ा। हद है बेमुरव्वती की भी, खुदा ने चिढ़कर कहा, मगर हसन बेनियाजी से आगे चलता रहा। ट्रॉली बैग को हैंडल से पकड़कर उसे घसीटती खुदा ने गुस्से से शौहर की तरफ देखा। अगर आज मुझे वो सब प्यारी राइटर्स मिल जाएं जिनकी कहानियाँ तवील दोपहरों खामोश रातों में छुप छुप कर पढ़ी हैं मैंने, तो मैं एक बार हाथ जोड़कर इनसे ज़रूर दरख्वास्त करूँगी कि बहनों, खुदा के वास्ते हीरो को हीरो ही रहने दिया करो। जिस तरह अपनी कहानी में अकड़ू हीरो का दिल फरेब नक्शा पेश करती हैं, बदतमीज़ बदज़बान हद छोट हीरो के पीछे हीरोइन जो कि हसीन होने के साथ साथ मेरी जैसी नाजुक और कच्चे जहन की लड़कियों को भी ख्वार करती है, ऐसा बददिमाग शख्स तो कुछ देर के लिए बर्दाश्त नहीं होता। सारी ज़िंदगी वो हीरोइन कैसे बर्दाश्त करती और इसके इश्क में आहें भरती होगी। हद है यार, इन नॉवेल्स और कहानियों की वजह से आज का दिन देखना पड़ रहा है मुझे। खुदा ने हस्बे मामूल ऊंची आवाज़ में खुद कलामी की तो हसन रुका और मुड़कर एक संजीदा सी नज़र उस पर डाली। मोहब्बत करने पर अफसोस हो रहा है या मोहब्बत की शादी पर? हसन का लहजा तंजिया था। खुदा ठटक गई। फ़िलहाल तो अफसोस मैं किसी खाली पेट निकलने पर हो रहा है। दिन के 10 बज रहे हैं और मैंने अब तक नाश्ता नहीं किया। खुदा ने बेबसी से कहा तो हसन परेशान हो गया। तुम भी बेवकूफ़ हो, आंटी ने इतनी बार कहा था कि नाश्ता किए बगैर मत जाओ, मगर तुम सुनती कहाँ हो? हसन ने झुंझलाकर आसपास नज़र दौड़ाई ताकि इसकी भूख मिटाने का फौरी बंदोबस्त कर सके। आपकी अम्मा की तो सुन लेती हूँ ना, खुदा ने भी तंजिया अंदाज में कहा तो हसन ने इस पर नज़र डाली और फिर सड़क क्रॉस करते हुए इसके हाथ के साथ ट्रॉली बैग का हैंडल भी पकड़ लिया। अगर मेरी अम्मी की सुन लेती तो दिल में शिकवा ना रखती। एहतियात से सड़क क्रॉस करते हसन ने कहा तो खुदा कुछ कहते हुए चुप हो गई। सड़क किनारे एक होटल था जहाँ अभी नाश्ता चल रहा था। हम यहाँ नाश्ता करेंगे? खुदा ने हैरानगी से एक आम और सस्ते से होटल को देखते हुए कहा तो हसन बेबसी से मुस्कुरा दिया। क्या करूं, जेब में ज़्यादा पैसे नहीं हैं। हसन ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा तो खुदा के दिल पर हाथ पड़ा। उसे याद आया कि महीने का आखिर है और इन दिनों तो हसन के पास बस ऑफिस आने और जाने के लिए बाइक के पेट्रोल के ही पैसे बमुश्किल बचते हैं। आप फिक्र मत करें, मैं घर जाके कुछ खा लूँगी, चलें यहाँ से। एक वफादार और हमदर्द बीवी की तरह खुदा ने पेट में उधम मचाते चूहों को नज़रअंदाज किया और वापसी के लिए मुड़ गई। घर में सिवाय तानों के क्या मिलेगा? बैठ जाओ, हसन ने नरमी से कहा तो खुदा बेबसी से इसकी तरफ देखती हुई बैठ गई। हसन ने 2 पूरियों का ऑर्डर दिया और होटल में बैठे लोगों को देखने लगा, जिनमें से ज़्यादातर मर्द हजरात ही थे। हसन और खुदा फैमिली के लिए बने हिस्से में बैठे थे। आपकी अम्मी क्या सच में बहुत गुस्सा हैं?
خاموشی کے وقفے سے گھبرا کر ہدا نے سوال کیا تو حسن نے ایک نظر اس کے پریشان چہرے پہ ڈالی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اماں میری لو میرج کے حق میں نہیں تھیں، مگر پھر بھی انہوں نے یہ شادی کروائی کیونکہ ان کے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کی خوشی کا معاملہ تھا۔ مگر افسوس ان چند مہینوں میں تمہاری اور ماں کی دوستی نہیں ہو سکی، بلکہ فاصلے ہی بڑھے ہیں۔ اب تو میں بھی ان روز روز کی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ گیا ہوں، حسن نے اکتا کر کہا تو ہدا سر جھکا کر کچھ سوچنے لگی۔ اماں کو ہر وقت یہی ڈر ہے کہ میں ان کا بیٹا لے کر کہیں چلی جاؤں گی، جبکہ میں نے تو اس گھر کو گھر بنانے کی پوری کوشش کی ہے۔ پچھلے 10 دن سے میکے میں تھی، اماں کا فون نہیں آیا، نہ انہوں نے مجھے واپس آنے کو کہا، جبکہ اس دن بلا وجہ ڈانٹا بھی انہوں نے ہی تھا۔ میرا کیا قصور تھا؟ اگر ارم کے شوہر زین کو تیز مرچ مسالے والے کھانے پسند نہیں ہیں، میں نے تو ہر چیز بہترین بنائی تھی نا۔ ہدا نے 10 دن پہلے والی بات یاد کرتے ہوئے کہا، جب اس کی اکلوتی اور بڑی نند کو لینے اس کے شوہر نے آنا تھا اور ہدا نے اپنی طرف سے بہترین دعوت کی تیاری کی، مگر اماں کے کئی بار یاد کروانے پر بھی ہدا نے کھانوں میں تیز نمک مرچ ڈال دیا تھا۔ کھانا خوش شکل تو تھا، مگر تیز نمک مرچ کی وجہ سے زین کے لیے کھانا ممکن نہیں رہا، اسی لیے وہ بس سلاد اور رائتا لے کر بیٹھا رہا۔ اماں جنہوں نے اپنے داماد کے لیے اتنا اہتمام کروایا تھا، انہیں ہدا کی لاپرواہی پر بہت غصہ آیا۔ اوپر سے ہدا کا لاپرواہ انداز اور رویہ ان کے غصے کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ داماد کو منہ بناتے دیکھ کر اماں کو شدید غصہ آیا اور وہ سب کے سامنے ہدا پر غصہ کر گئیں۔ ہدا بیٹی، تمہیں خاص طور پر سمجھایا تھا کہ نمک مرچ ہلکی رکھنا، مگر تم نے اس بات کا ذرا خیال نہیں رکھا۔ اماں کے سخت لہجے پر ہدا کو سب کے سامنے بہت انسلٹ محسوس ہوئی۔ اس نے شکایتی نظروں سے حسن کو دیکھا، مگر حسن نے توجہ نہیں دی۔ ہدا غصے میں وہاں سے پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زین نے نرمی سے اماں کو سمجھایا، اماں جی اب غصہ مت کریں، ایسی غلطی تو آپ کی بیٹی بھی اکثر کرتی ہے، مگر میری کیا مجال میں کچھ کہہ سکوں۔ زین نے شرارت سے ارم کو دیکھا تو وہ اسے گھور کے رہ گئی، جبکہ اماں بے ساختہ ہنس پڑی۔ وہ دونوں سب سے مل کر رخصت ہو گئے تو حسن کمرے میں آیا اور آتے ہی ہدا سے کہنے لگا، ہدا مجھے تم سے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ حسن نے افسوس بھرے انداز میں کہا تو غصے میں بھری بیٹھی ہدا ایک دم چیخ اٹھی، اور مجھے بھی ہرگز آپ سے اتنے بزدلانہ رویے کی امید نہیں تھی۔ شادی سے پہلے تو محبت نبھانے کے بہت دعوے کیے تھے، اور شادی کے بعد اپنی ماں بہن کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میں نے آپ کی خاطر اپنی اعلیٰ زندگی کو چھوڑا، ایک غریب گھر میں شادی کی، اور مجھے یہ صلہ ملا کہ میرا شوہر میرا دفاع ہی نہیں کر سکا۔ ہدا غصے میں شاید کچھ زیادہ ہی سخت بول گئی تھی۔ حسن چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ ہدا کو اپنے تیز لہجے اور لفظوں کا احساس تو ہوا، تو وہ ایک دم سے ندامت میں گھر گئی۔ ہدا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی ہم محبت میں حساب کتاب کرنے لگ جائیں گے، حسن نے افسوس سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہدا نے دل میں ایک تہیہ کیا اور پھر اگلے دن صبح سویرے ہی گھر سے ڈرائیور کو بلا کر وہ میکے چلی آئی۔ اماں اور حسن حیرانگی سے اسے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ ہدا کو میکے آئے ایک دن ہی ہوا تھا جب اس نے یہ بات اپنی امی، بھائی اور چھوٹی بہن کو بتائی تو انہوں نے اس کی طرفداری نہیں کی۔ ہدا، غلطی تمہاری تھی، تمہیں مان لینا چاہیے تھا، امی نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ ہدا سر جھکا کر رہ گئی، مگر اس کی اپنی انا بھی ہر چیز سے آگے تھی اسے۔ اس دوران حسن نے بھی اسے سمجھانے اور منانے کی بہت کوشش کی، مگر ہدا نے اپنی غلطی نہیں تسلیم کی۔ ہدا کی ہٹ دھرمی دیکھ کر اس کی امی نے رات ہی حسن کو فون کر دیا تھا کہ ہدا کو آ کر لے جاؤ، شادی شدہ بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ ہدا ماں کے حکم پر سر جھکا کر چپ کر گئی کہ بہرحال حسن اس کا اپنا انتخاب تھا۔ آج صبح حسن اسے لینے آیا تو ہدا کے والدین نے داماد کا خوشی سے استقبال کیا۔ حسن آفس جانے کا کہہ کر زیادہ دیر وہاں بیٹھا نہیں اور ہدا کو لے کر گھر پیدل ہی نکل پڑا، جس پر گھر والے حیران تو ہوئے مگر چپ ہو گئے کہ یہ ان دونوں کا مسئلہ تھا، جبکہ ہدا سمجھی کہ حسن مین سڑک سے شاید رکشہ یا ٹیکسی لے لے گا، مگر جب وہ پیدل ہی چلتا رہا تو ہدا پریشان ہو گئی۔ اف، آپ کی بائک کہاں ہے؟ ہدا نے تب کر پوچھا۔ گھر پہ خراب پڑی ہے، ٹھیک کروانے کے لیے پیسے نہیں، حسن نے اطمینان سے کہا تو ہدا چپ ہو گئی۔ اتنے دن کیسے گزارے؟ ہدا نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ لوکل وینوں اور بسوں میں دھکے کھا کر، ناشتہ کیے بغیر نکلتا تھا، دوپہر کو کسی ریڑھی والے سے نان پکوڑے یا کبھی چنے لے کر کھا لیتا۔ اللہ کا شکر ہے دن گزر ہی گئے، حسن نے بے چارگی سے کہا تو ہدا کو افسوس ہوا کہ وہ تو میکے میں مزے سے رہ رہی تھی، جبکہ اس کا شوہر گھر اور آفس میں دھکے کھا رہا تھا، کیونکہ گھر میں اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اماں تو کئی بیماریوں کا شکار تھیں، ان سے کچن کے کام اب ہوتے ہی نہیں تھے۔ ہدا ناشتے کے انتظار میں بیٹھی انہی سوچوں میں گم تھی جب حسن نے اسے مخاطب کیا۔ غلطی میری ہے شاید، میں تمہارے خواب پورے نہ کر سکا، حسن نے سنجیدگی سے کہا۔ میرے سب خواب آپ سے جڑے ہیں حسن، بس اس دن اماں نے سب کے سامنے ناجائز ڈانٹا تو مجھے غصہ آ گیا اور ہدا نے جلدی سے کچھ کہنا چاہا۔ ہدا، اگر تم اپنی غلطی نہیں مان سکتی تو پلیز اس ٹاپک کو مت چھیڑو۔ ارم کی اس کے شوہر کے سامنے بے عزتی ہو گئی اور کیا ہوا؟
تم نے تو اپنی دانش میں سب کچھ ٹھیک کیا، بھلے تمہارے شوہر اور ساس کو اگلے باتیں سناتے ہو، تم تو ٹھیک ہو نا؟ حسن نے اداسی سے کہا تو ہدا شرمندہ ہو کر چپ ہو گئی۔ اسی وقت ویٹر پھولی پھولی پوریاں اور چنے لے آیا۔ میٹھی لسی کا ایک گلاس بھی لے آؤ، حسن نے جلدی سے کہا تو ہدا نے حیرانگی سے دیکھا۔ حسن مسکرا دیا۔ تمہیں میٹھی لسی پسند ہے نا؟ حسن نے محبت سے کہا تو ہدا کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی۔ بسم اللہ کریں، ہدا نے ردھے لہجے میں کہا۔ نہیں تم کھاؤ، حسن نے نفی میں سر ہلایا۔ میں آپ کے بغیر کیسے کھا سکتی ہوں؟ ہدا نے تڑپ کر کہا۔ جیسے 10 دن سے کھا رہی تھی ویسے ہی کھا لو، ویسے بھی پچھلے 10 دنوں میں اس وقت بھوکا رہنے کی مجھے پکی عادت ہو گئی ہے، حسن نے لاپرواہی سے کہا تو ہدا کا شرمندگی سے سر جھک گیا۔ آپ سے کہا تو تھا کہ میرے میکے چلے آئیں، یہاں سب اتنی خدمت کرتے ہیں کہ… ہدا نے جلدی سے کہا تو حسن طنزیاں ہنس پڑا۔ اپنی بوڑھی اور بیوہ ماں کو چھوڑ کر خود مزے کرتا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، حسن نے کہا تو ہدا نے سر جھکا لیا۔ ہدا کو خاموش بیٹھا دیکھ کر حسن نے گہری سانس لی اور پھر ہاتھ بڑھا کر پلانے والا توڑا۔ حسن کو کھاتے دیکھ کر ہدا بھی کھانے لگی۔ دونوں نے ایک ایک پوری کھائی اور حسن نے اپنا والیٹ کھول کر جب بل پے کیا تو اس کے پاس بس پیچھے 200 روپے ہی بچے تھے۔ ہدا لب کاٹ کے رہ گئی۔ میں اپنے شوہر سے کتنی بے خبر رہی، پتہ نہیں مہینے کے آخری دن انہوں نے کیسے گزارے، ہدا نے افسوس سے سوچا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا تھا کہ کیوں حسن اسے پیدل لے کر چل رہا تھا۔ مگر گھر تو بہت دور ہے، ہدا نے بے ساختہ کہا تو حسن نے چونک کر پہلے اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے والیٹ کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ لوکل بس سے چلے جائیں گے، مگر میں اب اس وقت گھر جانا نہیں چاہتا، حسن نے کہا تو ہدا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں حسن؟ ہدا نے جلدی سے کہا تو حسن نے اسے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ دونوں چلتے ہوئے پھر سڑک کنارے آ گئے۔ اس وقت ٹریفک کا شور بڑھ چکا تھا، سورج بھی پورے آپ و تاب سے چمکنے لگا تھا۔ ہدا نے گھبرا کر گاڑیوں کے شور اور دھوئیں کی طرف دیکھا اور پھر حسن کی طرف دیکھا، جو اب سڑک کنارے کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ گھر جا کر کیا کریں گے؟ وہی لڑائی جھگڑے، پریشانیاں، حسن نے گہری سانس لے کر کہا۔ مگر حسن ہم ساری زندگی تو اس طرح سڑک پر نہیں گزار سکتے نا، ہدا نے فکر مندی سے کہا۔ کچھ دور ایک عوامی پارک ہے، وہاں چل کے بیٹھتے ہیں، پھر آگے کا سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، حسن نے کہا اور چل پڑا۔ ہدا پریشان سی اس کے پیچھے چل پڑی۔ پارک میں اس وقت رش نہیں تھا، چند لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ حسن کیا سوچنا ہے، گھر چلتے ہیں، ہدا نے گھبرا کر کہا۔ ایسے عوامی پارک پر ان کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور سنا ہوا تھا، اسی لیے ہدا یہاں سے فوراً جانا چاہ رہی تھی۔ مگر حسن سکون سے ایک کونے میں درخت کے سائے میں بیٹھ گیا، مجبوراً ہدا کو بھی وہیں بیٹھنا پڑ گیا۔ حسن اس طرح پارک میں رکنا ٹھیک نہیں، گھر چلیں، ہدا نے بے بسی سے کہا تو درخت کی شاخوں پر پھدکتی چڑیوں کو غور سے دیکھتے حسن نے بے فکری سے سر ہلایا۔ گھر جاؤ گی تو اماں سے پھر تمہاری لڑائی ہوگی، ویسے بھی اماں نے کون سا تمہیں فون کر کے واپس بلایا ہے، حسن نے بیزاری سے کہا۔ ساس بہو میں تو ایسی باتیں چلتی رہتی ہیں، اماں اچھی بھی تو ہیں، میرا خیال بھی رکھتی ہیں، ہدا نے جلدی سے کچھ کہنا چاہا جب اچانک چند دوڑتے قدموں کی آواز آئی۔ ہدا ڈر گئی اور حسن کے بازو سے لپٹ گئی۔ اوئے پکڑو، اسکول کالج کا بہانہ کر کے یہاں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بھاری مردانہ آواز پر دونوں چونکے۔ اسی وقت پولیس کی وردی میں ملبوس 2 سپاہی ان کے سر پر آ پہنچے۔ سر جی، یہاں بھی 2 لیلا مجنوں چھپے بیٹھے ہیں، سپاہی نے بدتیسی کی نمائش کرتے ہوئے کہا تو ہدا گھبرا گئی، مگر حسن اطمینان سے ٹانگیں سیدھی کیے نیم دراز رہا۔ اوئے اوئے مزے ہیں بھائی، ایک موٹی توند والے افسر نے پاس آ کر آنکھ مارتے ہوئے کہا تو حسن نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ شرم نہیں آتی؟ گھر والوں سے چھپ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہو، آفیسر نے روب جماتے ہوئے کہا۔ گھر والوں کی حرکتوں کی وجہ سے تو یہ نوبت آئی ہے، حسن نے بیزاری سے کہا۔ ہدا حسن سے تھوڑی دور ہو کے بیٹھ گئی کیونکہ سامنے کھڑے لوگوں کی آنکھوں میں عجیب سے اشارے اور باتیں تھیں۔ اوئے بڑا تیز ہے تو، ہمارے سامنے اعتراف کر رہا ہے، سپاہی نے کہا تو حسن نے اسے دیکھا۔ جب محبت کی شادی کر کے زندگی سکھ کے بجائے دکھ کی بانسری بجائے تو پھر اعتراف کرنے میں کیا برائی، حسن نے اداسی سے کہا تو وہ تینوں چونک گئے۔ شادی؟ کیا سچ میں شادی ہوئی ہے؟ افسر نے باروب انداز سے کہا تو حسن نے گہری سانس لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شادی کی ہوئی ہے تبھی تو اتنا اداس اور بیزار نظر آ رہا ہوں، اور یہ ٹرالی بیگ بیگم کو میں کیسے لے کر آ رہا ہوں، مگر گھر جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی، حسن نے مظلومیت سے کہا۔ یار تیری کہانی اور صورت تو مجھ سے ملتی جلتی ہے، افسردہ آواز میں افسر نے جذباتی ہو کر کہا۔ لا حول ولا قوت، ہدا نے جب حسن اور اس افسر کی شکل کو ملانا چاہا تو بے ساختہ کیا اٹھی۔ کہاں حسن جیسا خوش شکل شخص اور کہاں موٹی توند اور مناسب رنگ روپ والا مالک پولیس آفیسر۔ بس جی، قسمت ہی ایسی ہے اپنی تو، حسن نے کہا تو وہ تینوں ہمدردی سے اسے دلاسا دینے لگے۔ جا میرے بھائی گھر جا، یہ شادی شدہ زندگی کے جھمیلے ہم مردوں کا رنگ روپ ایسے ہی کھا جاتے ہیں۔ کبھی میں بھی دبنگ کے سلمان خان کی طرح اسمارٹ اور خوش شکل ہوا کرتا تھا، مگر اب
اسی افسر نے کہا تو حسن کی شکل دیکھنے والی تھی، جبکہ ہدا نے اپنی ہنسی روکنے کے لیے سر جھکا لیا تھا۔ بہن، سمجھ کر کہہ رہا ہوں میں۔ اس افسر نے آگے بڑھ کر ہدا کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ہدا کا نازک سر اس کے بھاری ہاتھ کے نیچے ہل کر رہ گیا۔ اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرو، نہیں تو تمہارا شوہر بھی میری طرح دکھی اور اداس رہنے لگے گا، بیمار بھی ہو جائے گا۔ افسر نے کہا تو ہدا نے فوراً اللہ نہ کرے کہا۔ وہ تینوں وہاں سے چلے گئے تو ہدا نے حسن کو گھورا جو مسکراتے ہوئے سر کھجا رہا تھا۔ اب چلیں یا کسی اور تماشے کا انتظار ہے؟ ہدا نے تیز لہجے میں پوچھا تو حسن مسکرا کر سر ہلانے لگا۔ دونوں پارک سے باہر نکلے تو چھلی والا کھڑا تھا۔ حسن نے اس کے لیے چھلی لی۔ ہدا نے چھلی پکڑ کر درمیان سے 2 حصے کیے اور ایک اسے پکڑا دی۔ دونوں کچھ دیر اسی طرح چلتے رہے۔ تم نے کتنی بار خواہش کی تھی نا کہ ہم دونوں ایک دن ساتھ گزاریں، ہر کام اور رشتے سے دور، شہر کی سڑکیں ناپتے، سڑک کنارے کھڑی ریڑھی سے مزے مزے کی چیزیں کھاتے، ڈھیر ساری باتیں کرتے تھے۔ آج تمہاری خواہش پوری ہو گئی، حسن نے ایک فوڈ کورٹ کے باہر لگی کرسیوں پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہدا بھی تھک کر بیٹھ گئی، دن کافی ڈھل چکا تھا۔ یہاں کے دہی بھلے یاد ہے نا؟ حسن نے مسکرا کر کہا تو ہدا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، مگر حسن نے 1 پلیٹ دہی بھلے کی آرڈر کر ہی دی اور 7 ٹھنڈی بوتلیں۔ ہدا کو فکر تھی کہ حسن کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، مگر پھر بھی وہ اسے عیاشی کروا رہا تھا۔ حسن نے بل ادا کیا تو ہدا نے اسے گھورا۔ پیسے کہاں سے آئے؟ ہدا نے سوال کیا۔ تمہارے لیے کچھ پیسے الگ سے رکھے ہوئے تھے، بے فکر رہو، اتنا بھی برا وقت نہیں آیا کہ تمہارے لیے یہ سب بھی نہ کر سکوں، حسن نے کہا، پھر اسے ایک جگہ سے برف کا گولا بھی لے کر دیا۔ برف کا گولا کھاتے ہوئے ہدا نے سنجیدگی سے حسن کی طرف دیکھا اور بولی، بس بہت ہو گیا گھومنا پھرنا، میرے پاس کچھ پیسے ہیں، یہاں سے رکشہ کر لیتے ہیں۔ حسن نے نفی میں سر ہلایا۔ میں گھر نہیں جانا چاہتا، اماں کو فون کر کے کہہ دیتا ہوں، حسن نے کہا، پھر جیب سے اپنا پرانا موبائل فون نکالا اور کال ملانے لگا تو ہدا نے فون چھین کر بند کر دیا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بوڑھی ماں کو ایسا ظالم دکھ دیں گے؟ ہدا نے غصے سے کہا۔ جوان بیوی بھی تو انہیں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے نا، حسن نے سنجیدگی سے کہا تو ہدا شرمندہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے حسن، میں مان لیتی ہوں کہ میری غلطی تھی، میں نے جان بوجھ کر بات کو بڑھایا، اگر میں چاہتی تو اپنی غلطی کا اعتراف کر سکتی تھی، اماں درگزر کر دیتی، بس مجھے بھی غصہ آ گیا تھا، ہدا نے اعتراف کیا۔ اب کیا فائدہ، میں تو گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، حسن نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر میں اپنا گھر کیوں چھوڑوں، سڑکوں پہ رولنے، خوار ہونے، لوگوں کی گندی سوالیہ نظروں کو جھیلنے کے لیے؟ اللہ کا شکر ہے چھوٹا ہی صحیح مگر ہمارا ذاتی گھر ہے، ہر طرح کا سکون ہے گھر میں، ہم 3 ہی تو لوگ ہیں، لڑائی جھگڑے کس گھر میں نہیں ہوتے، حد ہو گئی، ہدا نے غصے سے کہا اور پھر سڑک کنارے جاتا خالی رکشہ ہاتھ دے کر روک لیا۔ چلیں بیٹھیں، ہدا نے حکم دیا اور پھر اس کا انتظار کیے بغیر رکشے میں بیٹھ گئی۔ حسن کے بیٹھتے ہی رکشے والے نے تیز اسپیڈ میں رکشہ بھگایا۔ بھائی آرام سے، ہم نے گھر پہنچنا ہے، اوپر نہیں، ہدا دہل کر بولی تو رکشے والے نے فوراً رفتار آہستہ کر دی۔ پتہ نہیں کتنے پیسے بنیں گے، حسن نے پریشانی سے خود کلامی کی۔ فکر مت کریں، میرے پاس کچھ پیسے ہیں، ہدا نے آہستگی سے کہا۔ یہ ثابت کرنا چاہتی ہو نا کہ شوہر بہت ہی زیادہ غریب ہے، حسن نے افسردگی سے کہا۔ جی نہیں، یہ بتانا چاہتی ہوں کہ شوہر کی کتنی فکر ہے، ہدا نے مدھم آواز میں کہا تاکہ رکشے والا سن نہ سکے۔ فکر ہوتی تو، حسن نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بس کرتے ہیں، اب تو ساس کی طرح تانے دے رہے ہیں، ہدا نے چڑھ کر کہا تو حسن زیر لب مسکراتے ہوئے رکشے سے باہر دیکھنے لگا۔ دوپہر ڈھلنے کے قریب تھی، سارے دن کی خواری کے بعد باہر سے آئی تیز ہوا سے ایک سکون سا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے اپنی اپنی طرف کے گزرے منظروں کو دیکھتے ہوئے سوچوں کے دھارے پر بہہ رہے تھے۔ میں نے کتنی حماقت کی، 10 دن اپنے شوہر اپنے گھر سے روٹ کر بیٹھے رہی میں کہ اللہ بھلا کرے میرے والدین کا، جنہوں نے مجھے مسلسل سمجھایا اور پھر حسن کے آنے پر ان کے ساتھ ہنسی خوشی بھیج دیا۔ میں تو ابھی مزید کچھ دن رکنا چاہ رہی تھی، شکر ہے وقت پر درست فیصلہ کر لیا، اب ہرگز اماں سے بحث نہیں کروں گی۔ ہدا نے دل میں پکا عہد کر لیا تھا، رزق تو میں نے بھی کافی بڑا لیا، مگر اللہ نے عزت رکھ لی، پتہ نہیں گھر جا کر کیا صورتحال بنے گی۔ حسن نے کنکھیوں سے سوچوں میں گم ہدا کی طرف دیکھا۔ عصر کی اذان ہو رہی تھی جب ان کا رکشہ ایک گنجان آباد علاقے کے 3 مرلہ گھر کے سامنے رکا۔ حسن سے پہلے ہدا نیچے اتر آئی۔ تم اندر چلو، میں پیسے دے کر آتا ہوں، حسن نے سنجیدگی سے کہا تو بیگ کی زپ کھولتی ہدا رک گئی، مگر ہدا نے کچھ بولنا چاہا تو حسن نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہدا سر ہلاتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر ہدا نے سر گھما کے دیکھا کہ شاید پیسے پورے نہ ہونے کی وجہ سے حسن اس سے مدد مانگے گا، مگر حسن کو 500 کا نوٹ رکشے والے کو پکڑاتے دیکھ کر وہ چونک گئی۔ ان کے پاس تو صرف 200 روپے تھے، جس میں سے ہم نے چھلی بھی لی تھی اور برف کا گولا بھی، اور وہ دہی بھلے بھی کھائے تھے۔ ہدا نے جلدی سے حساب لگایا۔ اسی وقت اچانک بیرونی دروازہ کھلا۔ ارم کا شوہر زین کسی کام سے باہر نکل رہا تھا۔ ہدا کو دیکھ کر چونکے اور پھر پرجوش انداز میں اندر کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، ارم!
अम्मा जल्दी आओ, भाभी और हसन आ गए, ज़ैन ने पुरजोश अंदाज में कहा तो हुदा चौंक गई। क्या ये लोग मेरी आमद से बाखबर थे? हुदा ने हैरानगी से सोचा। इसी वक्त अंदर से हंसती मुस्कुराती इरम और इसके पीछे स्टिक के सहारे से चलती अम्मा कमरे से बाहर निकली। शुक्र है भाभी अब आ गई। इरम ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे गले लगाया और हाथ पकड़कर अंदर ले गई। सारा घर साफ सुथरा और खाने की खुशबुओं से महक रहा था। मेरी बहू, मेरे घर की रौनक आ गई। अम्मा ने उसे गले लगाया और फिर इसके सर पर से चंद नोट मारे। हुदा हैरानगी से अपने इस्तकबाल को देखती रह गई। हसन भी ट्रॉली बैग के साथ अंदर दाखिल हुआ और मुस्कुराता हुआ सहन में आकर कुर्सी पर बैठ गया। इरम जल्दी से सबके लिए ठंडा मशरूब लेने चली गई। अम्मा हुदा से इसके घर वालों के हाल अहवाल पूछने लगी। उलझी हुई हुदा इनके सवालों के जवाब देती बार बार हसन की तरफ देख रही थी, जो ज़ैन से बातें करने में मसरूफ़ था। हसन भाई, आपकी बाइक ठीक हो गई है, मैकेनिक घर दे गया था, चेक कर लें, ज़ैन ने कहा तो हसन ने सर हिलाया और उठकर बाइक देखने चला गया। हसन कह रहा था कि ऑफिस से वापसी पर हुदा को ले आऊँगा, दोपहर के खाने पर इंतज़ार मत कीजिएगा, मगर मैंने तो इरम से कहा कि सब कुछ तैयार रखो, मेरी बहू जिस वक्त आएगी हम सब मिलकर ही खाएंगे। अम्मा ने लगावट से कहा तो हुदा समझकर सर हिलाने लगी। मैं फ़्रेश हो जाऊँ फिर खाना खाते हैं, हुदा ने कहा, फिर अपने कमरे में चली आई। हसन किसी काम से कमरे में आया तो मुँह सुजाकर कुर्सी पर बैठी हुदा को देखकर पहले चौंका, फिर मुस्कुरा दिया। हुदा ने न रूठेपन से उसकी तरफ देखा और रुख फेर लिया। क्या मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए? हसन ने पास आकर संजीदगी से सवाल किया। हुदा ने गर्दन उठाकर देखा। हसन की मुस्कुराती आंखों ने इसके अंदर रोशनी फैला दी थी, मगर वो बज़ाहिर नाराज़ ही रही। आपने झूठ क्यों बोला? हुदा ने सवाल किया। हसन इसके सामने बैठ गया। झूठ नहीं, तुम्हें सरप्राइज़ दिया है, हसन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा तो हुदा ने उसे घूरा। और अगर मैं आपके झूठ को सच समझकर सच में घर आने से मना कर देती तो? हुदा ने फिक्रमंदी से कहा तो हसन ने नफ़ी में सर हिलाया। हुदा, तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की शादी है। तुमने माशी हालात का वाज़ेह फ़र्क देखते हुए भी मेरा साथ कबूल किया। तुम्हारा मुतमव्वल घराना और मैं गरीब माँ का बेटा, मगर हमारी मोहब्बत हर चीज़ पे हावी रही। ये यकीन मुझे आज भी था, इसीलिए बस एक छोटा सा मजाक किया, हसन ने मुस्कुराकर कहा तो हुदा सोच में पड़ गई। बहरहाल ये मेरी एक पुरानी ख्वाहिश थी जो कि पूरी कर दी आपने, हुदा ने इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा। कैसी ख्वाहिश? हसन चौंका। एक दिन तुम्हारे साथ अपनी मर्जी और पसंद से गुजारने का, हुदा ने मुस्कुराकर कहा तो हसन हंस पड़ा। हाँ, ये दिन हमारी मोहब्बत के बाब में हमेशा ख़ास बनकर रहेगा, हसन ने कहा तो हुदा ने मुस्कुराकर सर हिलाया। वैसे असल सरप्राइज़ तो कुछ और है, हसन ने कहा। हुदा चौंक पड़ी। वो क्या? हुदा ने जल्दी से पूछा। मुझे ऑफिस की तरफ से बोनस मिला है, ये खुशी मनाने के लिए ही तो आज सब इकट्ठे हुए हैं, हसन ने कहा तो हुदा ने बेसाख्ता अपने रब का शुक्र अदा किया जिसने मुश्किल में आसानी अता की थी। मगरिब की नमाज के बाद इरम ने खाना लगा दिया। एक दस्तरखान पर बैठकर खुश जायका खाना खाते हुए वो सब छोटी छोटी बातों पर खुलूस से दिल से हंस रहे थे। हुदा ने सबके हंसते चेहरों को देखकर बेसाख्ता सोचा कि आज का दिन सच में मुकम्मल और ख़ूबसूरत था। हसन की मोहब्बत और तवज्जो से अदा किए एक छोटे से अमल ने हुदा को बेहतर रास्ता दिखा दिया था। हसन की समझदारी और तहामुल मिजाजी की वजह से उसे आज की खूबसूरत शाम सब अपनों के संग गुजारने के लिए मिल गई थी। ये अफसाना यहीं ख़त्म हुआ, मगर हम अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगियों में ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ, ऐसी छोटी मोटी बातें कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो हमें अपने आसपास और अपने आप पर ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी की दिल आज़ारी ना करें। अगर आपको ये अफसाना पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।